أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. غیب پر ایمان لانے والے اور نماز قائم کرنے والے متقین کی پہلی 2 صفات ہیں یہ، اور متقین ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن میں ہدایت ہے. نماز قائم کرنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے لیے نماز ترک کر دینا اور نماز میں غفلت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان ہے. کوئی بھی کام پڑ گیا، نماز کو دیکھ لیں گے، پہلے کام کر لو. یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی مشکل ہے. زندگی گزارنا، یہاں پر دنیا میں رہنا، یہ مشقت کا کام ہے، آسان نہیں ہے. اور اس مشقت کو، اس مشکل کو، یہ جو زندگی ہے مشکل زندگی، اس کو اگر کوئی چیز آسان بناتی ہے تو وہ نماز ہے. آپ کو دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے آنے کا موقع دیتی ہے نماز، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کو سکون عطا فرماتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. آج لوگ اطمینان قلب کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں، کیسی کیسی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، کیسے کیسے سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اور ڈاکٹرز کو جا کر 5-5 ہزار روپے گھنٹے کے سیشن لیتے ہیں ان سے کہ ہماری باتیں سنیں، ہمیں زندگی میں سکون نہیں ہے. پیسہ بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے. سکون کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ہمیں دن میں 5 مرتبہ یہ سکون حاصل کرنے کا موقع دیا نماز کی صورت ہے. اور ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم سکون کی تلاش میں کہیں اور نکل جاتے ہیں نماز کو چھوڑ کر. سکون نہیں مل سکتا اس زندگی میں، اس دنیا میں سکون ہے تو نماز میں. نماز قائم کرنے کی کوشش کیجیے. میں سورہ نساء کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی مختصر، کیونکہ آیات طویل ہیں. صرف ان کا ترجمہ سنیے اور جو متعلقہ مضمون ہے اس کا عربی متن. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ ان میں ہوں اور حالت جنگ ہو، حالت جنگ، امن نہیں، حالت جنگ ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیں. یعنی حالت جنگ میں بھی ایمان والوں کے لیے نماز معاف نہیں ہے. سوچیں اس بات پر. ہم کیسی کیسی باتوں پر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے اور 103 تک یہی مضمون چل رہا ہے کہ حالت جنگ میں نماز کیسے ادا کرنی ہے اللہ سکھا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جنگ ہے کرتے رہو، واپس آ کر ایک ساتھ پڑھ لینا. ہم کیا کرتے ہیں بھائی، سفر پر جا رہے ہیں، واپس آ کر 5 ایک ساتھ پڑھ لیں گے. میں تو، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. کون سی تمہارے کپڑوں پہ کیا لگ گیا جو تم نماز نہیں ادا کر رہے؟ یہ بڑا عجیب بہانہ ہے. میرے کپڑے صاف نہیں ہیں. کیا کر رہے تھے ان کپڑوں میں؟ آپ کہاں سے گزرے تھے جو آپ کے کپڑے اتنے گندے ہیں کہ نماز کے قابل نہیں؟ دھو لیں آپ. نہیں، یہ سب شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں کہ بندے کو نماز سے روکو، کیونکہ نماز اگر اس نے ادا کی تو یہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا اور میری گرفت سے باہر نکل جائے گا. اس کو میں اپنی گرفت میں رکھوں، اللہ کے پاس نہ جانے دوں، نماز سے روکو. لہذا کوئی بہانہ نہیں چلتا نماز کے معاملے میں. اس سے بڑا عذر کیا ہو سکتا ہے کہ حالت جنگ ہے، مشرکین سامنے لڑ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو. پھر فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی 2 جماعتیں بنا دیں. ایک جماعت کیا کرے؟ آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے وہ کھڑی ہو جائے اور اپنے اسلحے کو وہ لے کر رکھے. اگر حالت جنگ میں مشرکین حملہ کریں تو اسلحہ پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسلحے کو چھوڑ کر نماز ادا کر لی. یہ بھی ہے، اپنا بھی خیال رکھو اور نماز بھی نہ چھوڑو، دونوں کام ایک ساتھ چلتے ہیں. پھر فرمایا جب وہ جماعت سجدے میں جائے تو پھر وہ 1 رکعت ادا کر کے پیچھے ہٹ جائے. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو جاری رکھیں گے. اب آپ کی دوسری رکعت ہوگی اور جس نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی وہ آگے آ کر آپ کے پیچھے اب 1 رکعت نماز ادا کریں گے.
مقتدیوں کی 1 رکعت ہوگی اور امام کی 2 رکعتیں ہوں گی. اتنی ترتیب اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں سمجھائی ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اور یہ ہے سب سے اہم بات سمجھنے والی، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم حالت جنگ میں نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. اللہ کو یاد کرتے رہو. کیوں؟ کہ تمہیں صحیح سکون والی نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملا. ذکر میں غفلت ہوئی ہے. اب اس کو دور کرنے کے لیے بعد میں بھی نماز کی بات بھی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ ہیں وہ الفاظ جن کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. پھر جب جنگ ختم ہو جائے اور تم اطمینان میں آ جاؤ، بے خوف ہو جاؤ، سکون میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ، تو اب ہر حال میں نماز کو قائم کرنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیونکہ نماز کا قائم کرنا مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے، لازم ہے. اگر ایمان والا ہے تو نماز قائم وقت پر کرے گا، اگر نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ایمان والا نہیں ہے. اپنے ایمان کی اصلاح کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز نہیں ترک کی جا سکتی. تو ہماری زندگی میں کون سی جنگیں ہو رہی ہیں جو ہم نمازیں ترک کر رہے ہیں؟ ہم نے کون سے محاذ کھولے ہیں؟ ہمارے سامنے کون سی فوجیں کھڑی ہیں؟ ہم اپنے ایمان کا جائزہ تو لیں کہ قرآن کا مومن کیا ہے اور ہم کیا ہیں. اور ہمیں جنت بھی چاہیے، ہمیں وہ سب کچھ چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، لیکن کرنا کچھ بھی نہیں. لہٰذا اپنی اصلاح کریں. نماز قائم کرنے کے سلسلے میں ایک آخری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ابو داؤد میں صحیح سند سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز شروع کرنے سے پہلے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، صفوں میں کھڑے تھے، فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو. فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ صفیں درست ہوں گی تو نماز قائم ہوگی، اور صفیں درست نہیں ہے تو نماز کی اقامت کی ایک شرط ختم ہو گئی. ایک شرط ختم ہونے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، اور ناقص نماز پر اللہ رب العزت کے پاس پورا اجر نہیں ملتا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جو نماز قائم کرتے ہیں تو صفوں کی درستگی کا اہتمام کیجیے. یہ اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس پر کوئی زور نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر بے شمار ہیں. مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں بغیر حوالوں کے صرف مفہوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں ایسے درست کرتے جیسے تیر کی طرح سیدھی. ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کا سینہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا، عام صف کے مقابلے میں وہ تھوڑا سا آگے ہو کر کھڑا تھا. تو فرمایا اے اللہ کے بندو اپنی صفوں کو درست کر لو ورنہ اللہ تمہیں آپس میں لڑوا دے گا. صفوں کی درستگی سے دلوں کی درستگی ہے. جو لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں پھر ان کے دل مل جاتے ہیں، محبت قائم ہوتی ہے. آج ہمارا معاشرہ کیوں لڑائی جھگڑوں کا شکار ہے؟ کیونکہ ہماری صفیں درست نہیں ہیں. ویسے لڑائی جھگڑے کم تھے جو ہم نے یہ سنت بھی دور کر دی اپنے آپ سے، اور اس کی وجہ سے ہم اب فتنوں کا شکار ہیں، لڑائی جھگڑوں کا شکار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو صف کو ملائے گا اللہ اسے اپنے ساتھ ملا لے گا، اور جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا. کوئی قدم اتنا عظیم نہیں ہے جو بندہ اٹھاتا ہے سوائے اس قدم کے جو صف کی جو اندر خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے بندہ اٹھاتا ہے. یہ قدم اٹھانا بہت عظیم قدم ہوتا ہے. صف کو اگر توڑتا ہے کوئی بندہ تو شیطان کے لیے اس میں رستہ بناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں نظر آتی تھیں جو انسان عام طور پر نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کرتے تھے کہ صفوں میں خلا نہ رکھو، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان بکری کے کالے بچے کی صورت میں داخل ہو جاتا ہے اور تمہاری نمازوں کو ضائع کرتا ہے. بکری کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ تھوڑی سی بھی جگہ چھوڑی آپ نے تو شیطان داخل ہو جائے گا. ہم چھ پاؤں کا فاصلہ جو ہے وہ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ باتیں وہ ہیں جن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے.
اگر آپ کو کسی جگہ پر یہ باتیں نہیں بتائی گئیں تو وہ ان کا قصور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں صحیح بات پتہ لگے تب بھی ہم اس کو نظر انداز کریں, تب بھی ہم اس کو چھوڑ دیں کہ ہم نے تو یار یہ 30 سال میں 40 سال میں سنا ہی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کون سی باتیں بتا رہے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم بھی آج سیکھتے ہیں. دین پر ایک مطالعہ کرنے کے بعد بھی کچھ احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جو ہم نے پہلی بار پڑھی ہوتی ہے, تو ہم ان پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یار ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے ہم جو کریں, ایسا نہیں. اگر آپ کو اس بارے میں کوئی تحقیق چاہیے تو انشاءاللہ ہر حدیث کا حوالہ آپ کو مل سکتا ہے. آپ اسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں, دوسروں کو بتا سکتے ہیں. صف بندی بہت ضروری ہے. میری آپ سے گزارش ہے کم از کم اس مسجد کی حد تک ہم اس چیز پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں. آپ جب مل کر کھڑے ہوں گے آپ کو آپس میں محبت آپ کے پیدا ہوگی, آپ قریب کھڑے ہوں گے, اللہ رب العزت آپ کو اپنے سے قریب کر لے گا انشاءاللہ. ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو دور کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائے, متقین میں سے ہو جائے, نماز قائم کرنے والوں میں سے ہو جائے. لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں. اب انشاءاللہ آئندہ ہمارا موضوع ہوگا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں سے کر دے, آمین.